السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف، ایپیسوڈ نمبر 17۔ اس کے اندر آپ دیکھنے جا رہے ہیں زیان، جس کو زویا نے اس پہ الزام لگا کر اسے یونیورسٹی سے نکلوا دیا تھا۔ اب اس کا اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں رہنا تک مشکل ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے اور تلخ کلامی سے پیش آتے تھے اور اسے گھٹیا انسان سمجھتے تھے۔ یہی سب کچھ دیکھ کر زیان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جہاں نہیں رہوں گا، اور ساتھ ہی اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں زویا کو بھی کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے سبھی لوگوں کو یہ بتایا کہ میں دبئی جاب کے سلسلے میں جا رہا ہوں، جبکہ وہ سیدھا زریاب خان کے گھر آیا بدلہ لینے کے لیے۔ جیسے ہی زریاب خان کے گھر آیا تو زریاب خان اسے قتل کرنے لگا کہ اس نے میری بیٹی کے اوپر داغ لگایا ہے۔ تو زیان زریاب خان کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اسے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے اور آپ کی بیٹی زویا سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ زریاب خان کہے گا کہ آپ کے معافی مانگنے سے میری بیٹی کے اوپر لگا ہوا داغ کیا اتر جائے گا؟ آپ نے میری بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زیان اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ انکل، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی کو برباد کیا ہے تو میں ہی اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ زویا کہ یہ بابا نہیں، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے۔ اگر یہ واقعی مجھ سے شادی کا خواہشمند ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ سب اس نے غلطی سے کیا ہے، تو یہ لے زہر کی بوتل ہے، اس کو پی لے۔ اگر یہ پی لے گا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ نہیں پی پائے گا تو میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی زیان نے زہر کی بوتل پکڑی اور پی لی۔ پیتے ہی اس کے ہونٹوں سے جاگ بہنا شروع ہو جائے گا اور وہ گر جائے گا اور اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا زیان اس زہر کے پینے کے بعد بچ پائے گا یا مر جائے گا۔ اگر مرے گا تو احسن خان کا کیا ری ایکشن ہوگا، تو کیا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے یہ زہر ضرور پیوں گا، زیان نے اس کے ہاتھ سے زہر کی بوتل پکڑتے ہوئے کہا، اور بغیر لمحے کی دیر کیے وہ بوتل اپنے لبوں سے لگائی تھی اور اسے زہر اپنے حلق میں اتارتے دیکھ کر زویا کی جان تک حلق میں آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے زیان کی جانب بڑھی تھی، جو اب بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے مسکراتے لب سمٹنے لگے تھے اور منہ سے جاگ نکلنے لگی تھی۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زیان کو اس طرح دیکھ کر ہی اس کے اوزان قطع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ زیان نیچے گرتا، زویا نے اسے تھاما اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھی۔ زیان اٹھو پلیز پلیز زیان، مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب ڈرامہ کر رہے ہو۔ زویا اس کا گال تپتپاتے ہوئے چلائی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دل تو اب بھی بس کانپ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ خود کو برباد کر سکتی تھی، سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن کسی کی جان وہ کیسے لے سکتی تھی؟ اب تو یقین آ گیا نا زویا تمہیں؟ زیان کی بند آنکھیں ہوتی ہوئی بند آنکھیں اور اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ بمشکل اس نے زویا سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پوچھا تھا، زیان یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، پلیز آنکھیں کھولو، آنکھیں بند مت کرنا پلیز۔ زویا نے اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ کر جلدی سے کہا، لیکن زہر کی وجہ سے وہ آنکھیں کھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ زہر اب اس کی پوری باڈی میں پھیلتا جا رہا تھا۔ کوشش کے باوجود زیان زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی نہیں رکھ پایا تھا۔ اب دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ بے صد زمین پر پڑا تھا۔ زویا اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر ڈائننگ روم کی جانب بھاگی تھی، جہاں دونوں گھرانوں کے سربراہ ان دونوں کے ہی منتظر بیٹھے تھے۔ جب آمتی کامتی زویا ڈائننگ روم میں پہنچی تھی، ڈیڈ وہ زیان نے زہر پی لیا ہے،
زویا نے لڑکھڑاتی زبان سے لفظ ادا کیے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سب فوراً زویا کے کمرے کی طرف بھاگے اور زیان کو اس طرح بے ہوش دیکھ کر ان کے ہوش اڑے تھے اور پل بھر کی دیر کیے بنا مسٹر لغاری اسے لے کر ہسپتال پہنچے تھے۔ اسے فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ مسٹر لغاری اور زریاب خان بے چینی سے کور ڈور میں ٹہل رہے تھے۔ دانیال کو بھی مسٹر لغاری انفارم کر چکے تھے اور یہ خبر سنتے ہی وہ سب کام بلائے طاق رکھ کر بھاگتے ہوئے ہاسپٹل میں پہنچا تھا، جبکہ زویا کا تو برا حال تھا۔ اگر زیان کو کچھ ہو گیا تو یہی سوچ کر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان سی کور ڈور میں رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ دانیال نے اسے دیکھ کر ناخود سے منہ پھیرا تھا۔ زیان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے ہاتھ مزید تیزی سے کام کرنے لگے تھے، لیکن زہر پوری باڈی میں پھیلنے کی وجہ سے اس کی حالت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دانیال اسے اس حالت میں دیکھ کر خود کو کوس رہا تھا۔ کیوں زیان، اس حد تک جانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم بدلہ لینے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دے گا تو میں تجھے کبھی ایسا نہ کرنے دیتا۔ دانیال دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ اسے رہ رہ کر زویا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے میں بے ساختہ چیئر پر بیٹھی زویا کی جانب بڑھا اور اس کی کونی کو زور سے اپنے ہاتھ کے مضبوط شکنجے میں جکڑا، اور زویا تو اس اچانک افتاد پر بخلا ہی گئی تھی۔ اگر زیان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا زویا۔ اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو زویا، سمجھی تم؟ دانیال نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئے ہو؟ بازو چھوڑو میرا۔ زویا درد سے کراہی، اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ کیوں کیا؟ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے نا؟ جو درد تم نے زیان کو دیا ہے اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، دانیال نے تڑک کر کہا، جبکہ اب اس کی انگلیاں اس کے بازو میں دس رہی تھی اور درد کی شدت کی وجہ سے اب زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب مسٹر لغاری جلدی سے آگے بڑھے، لیو ہر دانیال، چھوڑو اسے دانیال، پاگل ہو گئے ہو تم کیا؟ ہوش سے کام لو بیٹا۔ مسٹر لغاری نے اسی گرفت سے زویا کا بازو آزاد کروایا۔ زریاب خان اس وقت کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، ورنہ شاید وہ دانیال کو سلامت نہ چھوڑتے۔ مسٹر لغاری نے جلدی سے پوری سچویشن کو ہینڈل کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے غصے میں دانیال کے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے جو زیان کے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھتی، جب ڈاکٹر ICU سے باہر آیا تھا اور دانیال سب کچھ چھوڑ کر ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر، اب کیسا ہے زیان؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ دانیال نے بے چینی سے پوچھا۔ کام ڈاؤن بیٹا، اس کی حالت کافی نازک تھی۔ لمحے کے لیے ہمیں لگا کہ ہم اسے نہیں بچا پائیں گے، لیکن شاید رب نے ابھی ان کا مزید جینا لکھا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر۔ دانیال کا کندھا تپ تپاتے آگے بڑھ گیا، جبکہ دانیال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زیان کو نہیں، اسے زندگی مل گئی ہو۔ اس نے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ زویا نے بھی کب سے رکی اپنی سانسیں بحال کی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں زیان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا اور سب سے پہلے دانیال اس سے ملنے آیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دانیال نے خفگی سے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھ سے بات نہ ہی کر تو اچھا ہے۔ تو ایک بدلے کے لیے ساتھ تک چلا جائے گا؟ مجھے تو اس سے یہ امید نہیں تھی زیان۔ تو نے سوچا ہے اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ دانیال نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اتنی آسان موت نہیں مروں گا میں۔
زیان نے نم لہجے میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، اگر ایک لفظ بھی تو نے اور کہا تو میں ابھی کے ابھی چلا جاؤں گا۔ دانیال اس کی بات سن کر چلایا اور بے ساختہ اس کے گلے لگ گیا۔ جب زیان کی نظر دروازے سے اندر آتی زویا پر پڑی، اس نے دانیال کو خود سے الگ کیا۔ جب دانیال نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور تبھی وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا دروازے کی جانب بڑھا، لیکن زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور اس کا ہاتھ دبا کر اسے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ آ جاؤ زویا، کیسی ہو؟ زیان نے نرمی سے کہا۔ آئی ایم فائن، تم کیسے ہو؟ زویا نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، جبکہ زیان تو اسے یوں نظریں جھکائے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ می ٹو، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا میری محبت پر، زیان بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، زویا نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تھینک زویا، تھینک یو سو مچ۔ زیان نے خوش ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اب مجھے جانا ہوگا، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔ زویا الوداعی کلمات کہتے ہوئے بہر کی جانب بڑھی۔ اس کے بہر نکلتے ہی زیان کے لبوں کو فاتح مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اب دیکھو مس زویا، میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، اب تم الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ زیان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ زیان اور زویا کی جو شادی ہو رہی ہے، آیا زیان اور زویا کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ اگر شادی ہو جائے گی تو زیان زویا کے ساتھ کیا کرے گا، کیسے اپنا بدلہ وصول کرے گا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ابھی چاہتے ہیں کہ نیو ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ایک دوسرے چینل پر ہوگا، تو اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو ہمارے ایک دوسرے چینل پر جو ہے وہ جلد از جلد مل جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد دیکھا جائے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نیکسٹ جو ہے چینل کو وزٹ کیجیے۔ اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ خدا حافظ۔